میں ہوں آپ کی میزبان مصباح گل۔ ایک فرشناس کبھی بھی جابروں، لٹیروں اور وڈیروں کے ڈسنے کے ڈر سے اپنے فرض کو نہیں بھولتا۔ وہ خدمت خلق کے مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ RPO گجرانوالہ طارق عباس قریشی صاحب ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے پولیس آفیسر کون سے ایسے اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ کرائم جو ہے وہ کنٹرول ہو اور معاشرے میں اچھے اقدامات ہوں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ تھی ایز اے پولیس آفیسر؟ جی، اس سے پہلے میری اپوائنٹمنٹ DIG ویلفیئر تھی، پنجاب پولیس ہیڈ کوارٹر۔ صحیح۔ سر سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جب بھی کوئی بھی پروفیشن میں کوئی بھی انسان آتا ہے ایک مشن کو لے کے آگے چلتا ہے، سو کس مشن کو لے کے آپ نے جو ہے نا اس پروفیشن میں قدم رکھا؟ دیکھیے، وہ کوئی لمبی چوڑی بات تو پھر وہ بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو کام یا جو ڈیوٹی اس کے ذمہ ہوتی ہے بس وہی اگر پوری کر لے ایمانداری کے ساتھ تو بس وہی کافی ہوتا ہے۔ اس سے اوپر تو مطلب باقی تو سب کہانیاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ سر آپ نے کہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو اپنی ڈیوٹی ہے وہی ایسے طریقے سے نبھا لے تمام معاملات اسی میں آ جاتے ہیں، لیکن پولیس والوں کو ایک حقارت کی نظر سے آج بھی معاشرے کے لوگ دیکھتے ہیں، آپ اس میں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، آپ یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس کو حقارت تو بہت سیریس لفظ ہو جاتا۔ پولیس کی عوام کے اندر وہ پذیرائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی کچھ ہماری غلطیاں ہیں اور کچھ پولیس کے کام کی انہیرنٹ پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہماری غلطیوں میں ہے ہم تھوڑا سختی سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہیں، پھر کچھ کرپشن کی بھی شکایت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پولیس کا کام اس طرح اس نوعیت کا ہے کہ اس میں دو پارٹیاں متحارب ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک کے بھی حق میں فیصلہ کر دیں تو وہ ایک پارٹی خلاف ہو جاتی ہے، پھر دوسری پارٹی بھی جو ہوتی ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ بے گناہ لوگ ساتھ لکھائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان بے گناہ لوگوں کو بے گناہ کریں گے تو وہ ایک پارٹی وہ بھی خلاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت جنرل پرابلم ہے، یہ ہمیں سر فیس کرنا۔ موسٹلی لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی MLA MP کسی کے پاس بیٹھتا ہے جا کے کسی پولیس آفیسر کے پاس تو وہ اس کی مان لیتا ہے، ایک عام لوگ جو ہے وہ اس کی نہیں سنی جاتی۔ یہ پرسیپشن غلط ہے؟ یہ پرسیپشن کافی حد تک ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا بالکل ہوتا ہے، بٹ اب اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، اب کافی اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ سیاستدان بھی بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، پولیس بھی اب بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح۔ سر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے کہ معاشرے سے کرائم کا خاتمہ ہو؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ تفتیش کی کوالٹی کو امپروو ہونا چاہیے اور سائنٹیفک بیسس پہ تفتیش ہونی چاہیے۔ جب سائنٹیفک بیسس پہ تفتیش ہوگی اور اصل ملزمان اس ایویڈنس کلیکشن کی وجہ سے چلان ہوں گے تو پھر ان کو سزا بھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر خود بخود ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگی۔ تو ہمارا مین فوکس اس وقت ہے کہ تفتیش کی کوالٹی امپروو کی جائے۔ صحیح۔ سر ریسنٹلی DSP SHOs جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، سو ان کے چینج ہونے سے کچھ ایسے معاملات بگڑے ہیں، مینس کہ جو بندہ نیو آتا ہے اس کو سمجھنے کے وہاں کا ایٹماسفیئر سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز تو ہماری اس کی نوکری کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی نے ایک ٹائم گزارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے، تو اس سے جو بھی ایشوز آئیں گے وہ بہت جلدی انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے۔ سر ریسنٹلی ایک منتھ میں ہی 2 سے 3 جنسی درندگی کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں موسٹلی گجرانوالہ سے یا دوسرے سٹیز میں بھی آتے ہوں گے لیکن گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں سے پولیس کا جو ایک ڈر ہے وہ خوف ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہے ایسا معاملہ کرنے کے بعد بنا کسی خوف کے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو یہ اس طرح کے اوفینسز ہیں یہ ہمارے ملک میں اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ اس طرح کے اوفینسز عام طور پہ کرنے والے اس وقت جس حالات کے تحت کرتے ہیں وہ اس وقت خوف اور اس سے بے خطر ہو کے کرتے ہیں، اور یہ بڑی سیڈ ایشو ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں سیکسول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اور اس کا اور پھر وہ جو ایکسس ہے ان تمام چیزوں پر وہ بہت امپرووڈ ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔
تو یہ انفارچونیٹ ہے اور اس میں پوری سوسائٹی کو ایکٹ کرنا ہے، پوری سوسائٹی کو اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ صرف یہ، پھر خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ، جو ولنریبل ہیں ان کے ساتھ تو بہت ایکسٹرا آرڈنری کیئر کر کے تو پھر ان کو اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور پبلک اسپیسیز کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، وسائل اس سے کیچ اپ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ایک آل فرنٹس پہ لڑائی کرنی پڑے گی اس میں، اور تب جا کے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ چیزیں امپروو۔ سر منشیات جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں گجرانوالہ منشیات کا گڑھ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، منشیات کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے 1 سال کے اندر جتنی منشیات کی کارروائی گجرانوالہ میں ہوئی ہے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی۔ تمام بڑے بڑے ڈیلرز کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود پچھلے دنوں کچھ عدالت کی ایک ججمنٹ آئی تھی جس کی وجہ سے تقریباً سارے کے سارے چھوٹ گئے ہیں۔ تو اب ہمیں پھر دوبارہ سے وہ کام کرنا پڑے گا۔ یقیناً عدالت کی نظر میں ہوگا کہ پولیس کی تفتیش میں کوتاہیاں ہوں گی، تو اب ہم نے اپنے تمام تفتیشیوں کو اس میں ٹرین کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول کر لیا، اور اب وہ دوبارہ جو آئے ہیں ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کو پکڑ کے اور بالکل لیگل جو ہماری پچھلی کوتاہیاں رہ گئی ان کو دور کر کے تو انشاءاللہ اس دفعہ پھر دوبارہ چلانا ہے۔ سر کوئی بھی جو مجرم ہے جب اس کو جیل بھیجا جاتا ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد پھر وہ کرائم کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، کرائم کرتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی انوالو تھا، سو اس کو اس لیول کی سزا نہیں دی جاتی یا اس کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں کی جاتا ان معاملات میں؟ اصل میں یہ بڑی ایک سوشولوجیکل ڈبیٹ ہے، جو آپ ہماری جو جیلز ہیں اور ہماری سوسائٹی ہے، اور پھر جو ایک دفعہ بندہ آفینس کرتا ہے اور پھر وہ سزا اگر نہیں ملے پراپر تو پھر وہ، تو یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، اس پہ بہت لمبی ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ایک آدمی جو جیل میں جاتا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی شاید ہماری اس ڈیزائرڈ لیول پر نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی ان مسائل میں اسی طرح، اگرچہ وہاں پر انہوں نے جیل کا نام کریکشنز رکھ دیا ہے اور تمام یعنی اس سے سٹگما ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو جیل جانے والے کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کامیابی بہت کم ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ باہر نکلنے کے بعد دوبارہ اوفینڈنگ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہاں پر بھی بہت کم ہے۔ تو اس میں مزید بہت زیادہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ذہن میں رکھ کے، مد نظر رکھ کے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ابھی آپ نے کہا کہ جو بھی بندہ نکلتا ہے جیل سے وہ اس معاملے کی طرف آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی تو بات ہے ریسنٹلی ایک چندو بٹ کا جو کیس ہے وہ سامنے آیا تھا کہ وہ جیل میں رہ کے ہی اپنا ایک جو نیٹ ورک ہے وہ چلا رہا تھا، سو یہ معاملات اگر جیلوں میں ایسے شروع ہونا یہ بڑا ہی آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ اب بندہ اس میں کیا کہے کہ یہ بہت ہی برا ہوا جو کچھ بھی ہوا، بہرحال اس پہ ہم نے کارروائی کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مسئلہ ریزالو ہو چکا ہے۔ صحیح۔ سر یہ جو پولیس کا رویہ ہے، موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، وہ بڑی مطلب غصے والے لہجے سے دوسروں سے بات کرتے ہیں، سر اس کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس والوں کا جو رویہ ہے وہ چینج ہونا چاہیے یا پھر اس طرح کی ان کی ورکشاپ کی جانی چاہیے کہ ان کو رویے جس طرح ان کا رکھنا چاہیے؟ جی بے شمار اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، بے شمار وہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں جو ابھی بھی مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے، تو ہم اس میں ورکشاپس بھی کرا رہے ہیں، رویہ امپروو کرنے کی وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پھر بھی وہ ڈیزائرڈ لیول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہر پولیس میں آنے والے کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جو بالکل کارپوریٹ سٹائل کا ہو، اسی لیے خدمت مراکز بنائے گئے ہیں پورے پنجاب کے اندر، اسی لیے تھانے میں فرنٹ ڈیسک کا قیام آیا ہے جس میں ایک آئی ٹی گریجویٹ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی اپلیکیشن درج کرتا ہے اور اس کے بعد پھر فردر کارروائی۔ سر ابھی کہتے ہیں کہ شہداء کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شہداء کی جو فیملی ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ریسنٹلی جو ابھی یہاں پہ ہاسپٹل جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، بنایا گیا، وہاں پہ بھی کہا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو وہاں پہ فری ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، لیکن آج بھی شہداء کے گھر کسی ایک کے گھر چلے جائیں تو وہ روتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا پولیس والے میڈم آپ کس کے گھر گئی ہیں؟ آپ سر دیکھیں نا، میری نظر میں بڑی تقریباً بڑی 3 سے 4 غلط نو بات سر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بالکل غلط بات کی ہے، اس لیے کہ اب شہداء کا ہمارا جو سسٹم ہے یہ بہترین سسٹم ہے اور اس پہ باقاعدہ
हर ज़िले का डीपीओ पर्सनली महीने में एक फैमिली, हर फैमिली को ज़ाती तौर पे कॉल करके पूछता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। सर मेरी नज़र में तलवंडी मुझसे कहा कि एक फैमिली है, वहाँ पे 2-3 लोग हैं और यहाँ पे गुजरांवाला से भी 1-2 लोग हैं। देखिए सर वो मैं उनको कुछ बता ऐसी सकती फैमिलीज होंगी जो कि बहुत पुराने होंगे, जो बहुत पुराने शुदा थे, उस वक़्त का उनका जितना भी पैकेज था वो उनको मिल चुका हुआ है सही। और अब भी हम उनको लुक आफ्टर करते हैं अच्छा, और अभी भी उनकी वेलफेयर करते हैं। सही। जो नया शहीद पॉलिसी है वो तो बहुत यानी अच्छी है, बहुत Yes, of course. ज़बरदस्त ज़ाहिर है, लेकिन जो कोई 25 या 30 साल पहले के शोहदा हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उस वक़्त शोहदा पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी, सही। उसमें काफ़ी वो ज़ाहिर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था। अब तो बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होती है, सही। हर डीपीओ बाउंड है, उन्होंने डेस्क बनाए हुए हैं अपने दफ्तरों में, फिर हमारे पास उनकी एक्सेस है, हम खुद उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन। सही। सर एज ए पुलिस ऑफिसर सोसाइटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना कदम जो है वो पुलिस के साथ मिला के चलें ताकि मुआशरे से बदनज़मी का खात्मा हो? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और अवाम में जो दूरी है वो ख़त्म हो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम, ये आपकी अपनी पुलिस है, आप इसको ओनरशिप दें। इंशाल्लाह इनके रवैये भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी तफ्तीश का मेयार भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब में, और इसमें आप जितना हमें हेल्प करेंगे, हमारे अंदर खामियों की निशानदेही करेंगे, उतनी ही हम इंशाल्लाह बेहतर सर्विस डिलीवरी आपको देंगे। आरटीओ तारिक अब्बास कुरैशी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जिस तरह के हालात आज पाकिस्तान में हैं, दूसरे मुल्क में भी आए थे, लेकिन वहाँ से शऊर याफ्ता लोग और तरबियत याफ्ता लोग जागे और जहन जागे, जिनकी बदौलत आज वो तरक्की याफ्ता माले की सफ़ में खड़े हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी मुआशरे से तमाम बदनज़मियों का खात्मा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। एक नई पर्सनैलिटी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक